اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون قل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم کہہ دو، یو سے، کہہ دو یا اعلان کر دو، ڈکلیئر کر دو، اناؤنس کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم یا ہدایت دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے یا ڈکلیئر کر دیجئے۔ یا ایہا الکافرون میں جو یا ہے یہ حرف ندا ہے۔ ایو جو ہے یہ اس اسم کی دلالت کرتا ہے جسے پکارا جائے، اور یہاں پہ پکارا جا رہا ہے الکافرون، اور ایو یہاں پہ الکافرون کی دلالت کر رہا ہے۔ اور اگر یا کے بعد جسے پکارا جائے یعنی منادا وہ ال سے شروع ہو تو پھر درمیان میں ایوہا ضرور آتا ہے تاکہ یا کی آواز ال میں گم نہ ہو جائے۔ تو یا اکیلے کا مطلب بھی ہوتا ہے اے، اور یا ایوہا کا مطلب بھی عام طور پہ اے کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا آپ زیادہ مفصل مطلب کرنا چاہیں تو یا ایوہا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے او تم غور سے سن لو، کیونکہ ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ یا توجہ کے لیے ہے، اور ایو کا ترجمہ یہاں تم کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ الکافرون کی دلالت کر رہا ہے، جو بھی مخاطب ہے تو وہ مخاطب کے لیے ایو آ رہا ہے۔ تو یا ایوہ الکافرون، وہ کافرو تم غور سے سن لو، اور آگے جو بات آئے گی ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ بات جو آنے والی اس کو توجہ سے غور سے سن لو۔ لفظ کفر کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو چھپانا، یعنی کسی حقیقت کو جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد دل میں چھپائے رکھنا، اس کا برملا اظہار اور اقرار نہ کرنا۔ کسی حقیقت یا حق کو تسلیم کرنے، ماننے یا اس پر ایمان لانے سے انکار کر دینا، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو یہاں کفر کا لفظ ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ، اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور آخرت کو ماننے سے انکار کرنا بھی کفر ہے، جیسے وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی یا کتاب کے مطابق فیصلے یا حکومت نہ کرنا بھی کفر کہلاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو کوئی اللہ کی نازل کردہ وحی یا کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا یا حکومت نہیں کرتا تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنا بھی کفر کہلاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، استکبار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس طرح کفر کا لفظ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، قرآن مجید میں کفر کا لفظ اسلام کے مقابلے میں بھی آیا ہے، جیسے ایک آیت ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ تو اس آیت میں مسلم ہونے کے مقابلے میں کفر کرنا جو ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ تو کفر جو ہے وہ مسلم نہ ہونا بھی ہے اور مومن نہ ہونا بھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں بھی آیا ہے، جیسے ایک مثال ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی شکر گزاری نہ کرنا، ناشکری کرنا، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ کفر آتا ہے۔ یہاں قل یا ایھا الکافرون آیا ہے
قل للذین کفروا نہیں آیا. قل للذین کفروا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے جنہوں نے کفر کیا. تو کافرو جو ہے یہ فعل ماضی ہے، تو کافرو کا اطلاق محدود ہو جاتا ہے زمانہ ماضی پہ، جبکہ قل یا ایھا الکافرون میں جو کافرون ہے یہ اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل کا اطلاق کسی خاص زمانے کے لیے محدود نہیں ہوتا، یہ ماضی، حال یا مستقبل تینوں کے اوپر اسم فاعل کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور جب فعل کی بجائے اسم فاعل کا استعمال ہو تو وہ فعل کی جو خصوصیت ہے اس میں ثبات اور استمرار پایا جاتا ہے، یعنی کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی اور پرماننس پائی جاتی ہے. تو یہاں انہیں خطاب کیا گیا ہے کافروں کو کافرون کہہ کے، الذین کفروا کہہ کے نہیں کیا گیا، کیونکہ ان میں جو کفر کی صفت تھی اس میں استمرار اور ثبات تھا، کنٹینیوٹی تھی، پرماننس تھی، کنسسٹنسی تھی، پرسسٹنس تھی. وہ پرسسٹنٹلی کفر اختیار کیے ہوئے تھے، لہٰذا انہیں کہا گیا یا ایھا الکافرون. یہاں قل یا ایھا الکافرون آیا ہے، یا ایھا المشرکون نہیں آیا. تو ایک بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو بنیادی طور پر دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے، کافر اور مومن. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. تو جب کافرون کہا جائے گا تو اس میں مشرکین بھی شامل ہوں گے. تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہاں جو لا ہے یہ نیگیٹو پارٹیکل ہے، یعنی حرف نفی. جو آبدو ہے یہ ہے فعل مضارع، اس کا معنی ہے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا. لیکن جب فعل مضارع سے پہلے لا آ جائے تو عام طور پر یہ فعل مضارع جو ہے یہ پھر مستقبل کے معنی دیتا ہے. تو لا اعبدو کا معنی ہوگا نہیں میں عبادت کروں گا. ما تعبدون میں جو ما ہے اس کو اگر ما موصولہ سمجھا جائے تو مطلب ہوگا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اگر ما کو ما مصدریہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا جو تم عبادت کرتے ہو یا جیسے تم عبادت کرتے ہو یا جیسی تم عبادت کرتے ہو. تو تعبدون جو ہے یہ ہے فعل مضارع، تم عبادت کرتے ہو. تو ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جو تم عبادت کرتے ہو یا جیسے تم عبادت کرتے ہو. لا اعبدو ما تعبدون میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں عبادت کروں گا جو تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں عبادت کروں گا جیسے تم عبادت کرتے ہو. تو ما جو ہے یہ جس کی اور جیسے دونوں اس کا معنی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو ما موصولہ سمجھیں تو جس کی ہو جائے گا، اور ما مصدریہ سمجھیں تو جیسے ہو جائے گا. لفظ عبادت کے بنیادی طور پہ دو معنی ہیں. ایک ہے ورشپ یعنی پرستش یا پوجا پاٹ، جو عموماً اسپیسیفک ٹائمز کے اوپر کی جاتی ہے، خاص خاص اوقات پہ. اور دوسرا معنی ہے عبادت کا اوبیڈینس یعنی بندگی، غلامی، محکومی یا اطاعت، قول کا اتباع، امر کی تعمیل، جو کہ راؤنڈ دی کلاک کی جاتی ہے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے کہ اطاعت یا اوبیڈینس یا بندگی، غلامی یا محکومی کی جائے. تو عبادت صرف پرستش یا پوجا پاٹ نہیں ہے، اس میں اوبیڈینس، بندگی، غلامی اور محکومی بھی شامل ہے. تو دونوں کو ملا کے عبادت کا مفہوم مکمل ہوتا ہے. قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر عبد کا لفظ غلام کے معنوں میں آیا ہوا ہے، جس کی ایک مثال ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد. آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام. الحر کہتے ہیں آزاد کو اور عبد کہتے ہیں غلام کو.
اسی طریقے سے قرآن مجید میں اماتن مومناتن کے مقابلے میں عبدن مومن کا لفظ آیا ہے. تو اماتن مومناتن کہتے ہیں ایک مومن لونڈی کو، اس کے مقابلے میں عبدن مومن کہتے ہیں ایک مومن غلام کو. عبادت کے مادے کا مفہوم قول کے اتباع کے معنی میں قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. پس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں، یستمعون القول، پھر اس کے بہتر پہلو کا اتباع کرتے ہیں، فیتبعون احسنہ. تو یہاں قول کو سننا اور اس کا اتباع کرنا، لسن اینڈ اوبے، یہ عباد کی خصوصیات بتائی گئی ہے، یعنی کہ جو عبادت گزار بندے ہیں یا جو عبادت کرنے والے بندے ہیں. تو عبدیت کا معنی ہو گیا ایک قول کا اتباع. اس طریقے سے امر کی تعمیل کے معنوں میں بھی قرآن مجید میں یہ عبد جو روٹ ہے اس کا معنی ملتا ہے. بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. یہاں عباد مکرمون کی جو ایک خصوصیت بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہم بامرہ یعملون، کہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے امر کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے امر پر عمل کرتے ہیں. تو لہٰذا جو عین با اور دال عبادت کا مادہ ہے، اس کے معنی میں قول کا اتباع یعنی ٹو لسن اینڈ اوبے بھی آتا ہے اور امر کی تعمیل بھی آتی ہے. تو عبادت کا مطلب صرف پرستش نہیں بلکہ اس میں حکم کا اتباع بھی آ جاتا ہے اور حکم کی تعمیل بھی آ جاتی ہے. یہ عین با اور دال کا مادہ جو ہے وہ محکومیت کے معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. جیسے ایک جگہ آیا ہے کہ ان ابتا بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام یا محکوم بنا رکھا تھا. اس طریقے سے ایک اور جگہ ہے فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. انہوں نے یعنی فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں یا ان کی بات مان لیں حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام یا محکوم ہیں. تو لفظ عبادت جو ہے اس میں اوبیڈینس، اطاعت، محکومی، بندگی اور غلامی کا پہلو بھی ہوتا ہے، صرف پرستش کا پہلو ہی نہیں ہوتا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی یا جو میں عبادت کرتا ہوں. واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اس کا معنی ہے اور یا اینڈ. لا جو ہے حرف نفی ہے، معنی ہے نہیں یا نہ. انتم جو ہے اس کا معنی ہے تم، ضمیر منفصل ہے، یہ پروناؤن ہے. عابدون اس میں فاعل ہے عبادت کرنے والے، اور یہاں فاعل کا صیغہ آیا ہے اور اس میں فاعل میں کسی زمانے کی قید نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہ پچھلی آیت کے لا عابدو کے مقابل آیا ہے اس لیے یہاں مستقبل کی نفی مراد ہو سکتی ہے. پچھلی آیت میں آیا تھا لا عابدو ما تعبدون، کہ نہیں میں عبادت کروں گا جس کی یا جو تم عبادت کرتے ہو. اور یہاں آیا ہے ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو مستقبل میں، ما عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا جو میں عبادت کرتا ہوں یا جیسے میں عبادت کرتا ہوں. یہاں من عابدو کی بجائے ما عابدو آیا ہے. عام طور پہ جو ذی علم یا ذی عقل ہستیاں ہوں ان کے لیے من آتا ہے، اس میں موصول ما نہیں آتا. تو اللہ کے لیے یہاں من کی بجائے ما آنے کی جو ایک وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کی ذات کی بجائے اس کی صفات ملحوظ ہو سکتی ہیں. یعنی جس تصور والے خدا کی یا اللہ کی
تم پوجا کرتے ہو یا تم عبادت کرتے ہو، میں اس تصور والے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، میں جن صفات والے اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ مختلف ہے ان صفات والے اللہ سے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ یہاں ما جو ہے یہ موصولہ نہیں ہے بلکہ ما مصدریہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو میں عبادت کرتا ہوں یا جیسے میں عبادت کرتا ہوں یا عبادت کی جو نوعیت میری ہے تمہاری عبادت کی وہ نوعیت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا تصور دیا تھا وہ تصور بھی اس تصور سے مختلف تھا جو اس سے پہلے مشرکین مکہ یا کافروں میں رائج تھا۔ اس سے پہلے جو عبادت ہوا کرتی تھی ایک تو وہ صرف پرستش تک محدود تھی، اس میں اوبیڈینس، اطاعت یا اس میں بندگی، غلامی یا محکومی کا تصور نہیں تھا، کیونکہ بتوں کی محکومی یا غلامی نہیں کی جا سکتی، بتوں کی تو صرف پرستش کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو عبادت کا یہ تصور جو تھا اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں اوبیڈینس، بندگی، غلامی اور محکومی جو 24 آورز اے ڈے ہونی تھی یہ تصور بھی شامل تھا، اور جو ریچولز تھیں وہ بھی اس سے مختلف تھیں، جو مناسک تھے، عبادت کے طور طریقے تھے، ان کی نوعیت بھی وہ تھی وہ نہیں تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹروڈیوس کرائی وہ اور تھی، اور جو اس سے پہلے رائج تھی وہ اور تھی۔ تو یہاں یہ مراد بھی ہو سکتی ہے ما عبدو سے کہ جو عبادت میں کرتا ہوں یا جس نوعیت کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس نوعیت کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، یا جن صفات والے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں یا جن صفات کو مانتے ہوئے میں اللہ کی بات کرتا ہوں تم ان صفات والے کو مانتے ہوئے، تو ان صفات کو مانتے ہوئے اس اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تو ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا جو میں عبادت کرتا ہوں یا جیسے میں عبادت کرتا ہوں تم وہ عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی یا جو اور جیسے تم نے عبادت کی۔ تو یہاں پہ جو انا ہے یہ اس کا معنی ماں ہے، میں ہے، یہ ضمیر منفصل ہے۔ عابدن عبادت کرنے والا، اس میں فاعل ہے، اس میں مرفوع ہے۔ ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی یا جو تم نے عبادت کی یا جیسے تم نے عبادت کی۔ عبدتم جو ہے یہ فعل ماضی ہے، تم نے عبادت کی۔ اس سے پچھلی جو دونوں آیات تھیں وہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ مستقبل کے طرف اشارہ ہے، اور یہ آیت اور اس سے اگلی والی جو آیت ہے اس سے عام طور پہ مراد دیا جاتا ہے کہ یہ ماضی کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں۔ یہاں ویسے تو عابدن جو ہے یہ کسی زمانے کے لیے محدود نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں فاعل ہے۔ اس کا معنی ہے نہ میں ماضی میں عبادت کرنے والا تھا، نہ اب عبادت کرنے والا ہوں، نہ مستقبل میں عبادت کرنے والا ہوں گا اس کی جس کی تم نے عبادت کی۔ یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں عبادت کرنے والا نہیں رہا اس کی جس کی تم نے عبادت کی، یا جس کی تم عبادت کرتے رہے میں کبھی بھی اس کا عبادت کرنے والا نہیں رہا، یا جس طرح تم عبادت کرتے رہے یا جس نوعیت کی تم عبادت کرتے رہے میں کبھی بھی اس طرح کی عبادت کرنے والا نہیں رہا۔ اور پھر آیا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا جو میں عبادت کرتا ہوں یا جیسے میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے، اس کی ریپیٹیشن ہے۔ تو یہ جو تکرار آیا ہے موضوع کا، یا خصوصاً آیت نمبر 3 اور 5 کا جو تکرار آیا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تکرار جو ہے تاکید کے لیے ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں حال اور مستقبل کی طرف اشارہ ہے، اور جبکہ آیت نمبر 4 اور 5 میں ماضی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں حال کی طرف اشارہ ہے اور آیت نمبر 4 اور 5 میں مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں ما موصولہ ہے کہ جس کی
عبادت کی، اور آیت نمبر 4 اور 5 میں ما مصدریہ ہے، یعنی جو یا جیسے عبادت کی۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں مستقبل کی طرف اشارہ ہے، اور آیت نمبر 4 اور 5 میں ماضی کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو تکرار ہے اس کا مقصد تاکید بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مستقبل میں بھی ایسا نہیں کروں گا، اس کی عبادت یا اس طرح کی عبادت نہیں کروں گا جو تم نے کبھی کی، اور نہ ماضی میں میں اس طرح کی عبادت کرنے والا رہا ہوں جس طرح کی عبادت تم کرتے رہے ہو۔ آگے لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ دینی اور میرے لیے میرا دین۔ تو لکم جو ہے اس کا معنی ہے تمہارے لیے، لام جو ہے یہ پریپوزیشن ہے حرف جر جس کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور کم یہ پروناؤن ہے تو لکم بنا تمہارے لیے۔ دینکم یہ بھی جو ہے اس میں دین جو ہے یہ ناؤن ہے یا اس میں مرفوع ہے، اور کم جو ہے یہ پروناؤن ہے، اور دین و کم جو مرکب بنا اس کا مطلب ہو گیا تمہارا دین۔ اب یہ جو دین ہے اس کے معنی ہیں 6 مختلف۔ ان معنی میں جو سینٹرل یا مرکزی حیثیت ہے وہ ہے قانون کو یا اصول کو، قواعد و ضوابط کو یا رسم و رواج کو۔ قوانین کے مطابق اگر تابعداری، فرما پذیری یا اطاعت کی جائے تو اس کو بھی دین کہتے ہیں، اور قانون یا کسی قاعدے یا ضابطے کے مطابق جو جزا و سزا یا اعمال کا بدلہ ملتا ہے اس کو بھی دین کہتے ہیں، اور کسی ضابطے کے مطابق جو حساب کتاب کیا جاتا ہے یا اعداد و شمار کیے جاتے ہیں ان کو بھی دین کہا جاتا ہے، اور کسی قانون یا قاعدے کے مطابق جو اختیارات یا اقتدار یا حکومت قائم کی جاتی ہے اس کو بھی دین کہتے ہیں، اور طرز زندگی یا نظام حیات کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دین و قم کے 2 معنی جو ہیں وہ عام طور پہ لیے گئے ہیں، ایک طرز حیات اور دوسرا اعمال کا بدلہ، کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ، یا تمہارے لیے تمہارا طرز حیات جو تم نے چوز کر لیا، وا لیا دینی اور میرے لیے، یہ جو لیا ہے والے یا تو اس میں لام ہے پریپوزیشن، اس کا مطلب ہے لیے، اور یا جو چھوٹی ہے یہ ہے پرسنل پروناؤن جس کا معنی ہے میرے لیے، یہاں پہ والے یا اور میرے لیے، دینی میں آخر میں جو زیر ہے اصل میں یہاں پہ دینی تھا، چھوٹی یا تھی تو چھوٹی یا حذف کر دی گئی ہے جس کا مطلب تھا میرا، یا وہ پروناؤن کے طور پہ تھی، اس کا کام یہاں پہ جو دینی کے اینڈ میں آخر میں جو زیر ہے وہ کر رہی ہے دینی۔ تو لکم دینکم ولی دینی، تو تمہارے لیے تمہارا دین یا طرز عمل یا طرز حیات یا تمہارے عمال کا بدلہ تم پاؤ یا پاؤ گے، ولی دینی اور میرے لیے میرا دین یا میرا طرز حیات اور یا اعمال کا بدلہ جو میں کروں گا وہ میں بھروں گا، میرے لیے میرے اعمال کا بدلہ۔ یہاں دین کا معنی اعمال کے بدلے یا جزا و سزا کے طور پہ بھی آیا ہے، اور یہاں طرز حیات کے معنی میں بھی دین کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جہاں کہا گیا ہے کہ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو جیسے یہ سورۃ الکافرون میں آیا تھا لکم دینکم ولی دین، تو یہاں پہ کہا گیا لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ تو یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، تو لہٰذا لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ اور میرے لیے میرے اعمال کا بدلہ۔ تو وہاں پہ جو اعلان برات کیا جا رہا ہے بری و ذمہ، کہ اے کافرو اب تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور میں بری و ذمہ ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں اس طرح کی پرستش یا عبادت سے، یا ان ہستیوں کی، ان چیزوں کی پرستش یا عبادت سے جن کی تم پرستش یا عبادت کرتے ہو، اور
میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل کا نتیجہ، میرے لیے میرے عمل کا نتیجہ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یہاں ہے اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو اور میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کی حق میں بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ انہو لا یفلح الظالمون، حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ آیا ہے، وہ مومنوں کی طرف سے ہے قل للذین لا یؤمنون اعملوا، یا قل للذین لا یؤمنون نعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ آیا ہے کہ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ان سے کہو کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ سورۃ الکافرون کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو غور سے سنو، تم جتنی مرضی پرسیکیوشن کر لو، جتنی مرضی ستم ظریفی کر لو، جتنا مرضی کمپرومائز کا کہو، میں اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کرنے والا نہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جس نوعیت کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس ہستی کی میں عبادت کرتا ہوں، جن صفات والے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اور جس نوعیت کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، میں کبھی بھی عبادت کرنے والا نہیں رہا اس کی جس کی تم عبادت کرتے تھے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس ہستی کی اس طرح سے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طرز عمل اور تمہارے اعمال کا بدلہ، اور میرے لیے میرا طرز عمل، طرز حیات اور اعمال کا بدلہ۔ میں تم سے اعلان برات اور اعلان بیزاری کرتا ہوں کہ میں جس نظریہ حیات کے اوپر عمل پیرا ہوں میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو وقت بتا دے گا کہ کس کو اعمال کا اس کو کیا بدلہ ملتا ہے۔ لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، میں اپنی جگہ عمل کرتا جاؤں گا اور تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، جلد پتہ چل جائے گا کہ مستقبل میں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس کو سزا ملتی ہے اس کے اعمال کی اور کس کو اس کے اعمال کا اچھا بدلہ ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔